ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان اور ہندوستان ان دونوں دیشوں کے درمیان جب رشتے اور تعلقات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک نام کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے، سبھی لوگ ایک نام کا حوالہ پیش کرتے ہیں اور وہ نام ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کل افغانستان کے وزیر خارجہ طالبان رہنما مولانا امیر متقی خان سے دلی میں ملاقات کی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چادر تھی، ان کی جو ٹوپی ہے، وہ ان کو ہدیہ کے طور پر پیش کی اور افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیوں ہمیں یہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو نظام لانا چاہ رہے تھے، ان کی جو تحریک تھی، ان کی جو جد و جہد تھی، ان کے زمانے میں وہ کوشش پوری تو نہ ہو سکی، لیکن آج افغانستان میں امارت اسلامی افغانستان نے اس نظام کو نافذ کر دیا ہے، ان کی خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے یقینی طور پر ہم لوگ ان کی چادر کے، ان کی ٹوپی کے سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا ہمارا حق ہے اور اس لیے آپ نے ہمیں ہدیے کے طور پر پیش کیا ہے، جس کے لیے ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، پہلے اس سے جان لیجئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلانے والے لوگوں میں نمایاں فرد تھے، نمایاں شخص تھے اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی تھی۔ اس تحریک کے تحت افغانستان میں ایک حکومت قائم کی گئی تھی جس کو پروویژنل گورنمنٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ سے رابطہ کیا، جرمن امپائر سے رابطہ کیا، روس کی حکومت سے رابطہ کیا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو افغانستان بھیجا، جس میں مولانا برکت اللہ بھوپالی شامل ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی شامل ہیں، راجہ مہندر پرتاپ شامل ہیں اور ان سب لوگوں نے افغانستان میں جا کر ایک گورنمنٹ بنائی جس کو جلا وطن حکومت کہا جاتا ہے اور پوری منصوبہ بندی تھی، پوری تیاری تھی 19 فروری 1917 کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی، برٹش امپائر کے خلاف جنگ کرنے کی اور برٹش امپائر کے اقتدار کو ختم کرنے کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ کوشش کیوں کامیاب نہیں ہوئی، کس نے غداری کی، کیسے پورا راز فاش ہو گیا، آگے میں پوری تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ جب مولانا امیر متقی خان کو یہ چادر ہدیہ کے طور پر پیش کی گئی، یہ ٹوپی ان کو ہدیہ کے طور پر پیش کی گئی تو انہوں نے کیا کچھ کہا۔ جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالی 1915 میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کو کابل میں بھیج دیا، تو پتہ نہیں کہ کون سے ارمانوں کے ساتھ انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ ابھی کاش وہ زندہ تھا، یہ جو افغانستان میں اسلامی نظام ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ارمان ابھی پورا ہو گیا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو سنا، آپ نے مولانا امیر متقی خان کے جذبات کو، ان کے خیالات کو سنا، اور آئیے اب میں آپ کو پوری تاریخ بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو کچھ ویڈیو میں نہیں ہے اس کے علاوہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں نے کیا بات چیت کی ہے اور انڈیا اور افغانستان کے رشتے ان دونوں کیسے بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جانیے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو آزادی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی مرہون منت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جب قیام 1866 میں عمل میں آیا تھا تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایسے افراد کو تیار کرنا ہے، ایسے ذہن کو بنانا ہے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے نمایاں کردار ادا کرے، اور اس دارالعلوم دیوبند کا جو پہلا شاگرد، جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1915 میں مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب میں موجود تھے، حجاز کے سفر پر تھے، اور آج جو پورا عرب کا علاقہ ہے جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات، بحرین اور عمان ہے، ان سب کو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں سرزمین حجاز کہا جاتا تھا اور وہاں کا گورنر تھا غالب پاشا۔ خلافت عثمانیہ کے اندر یہ پورا علاقہ آتا تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ حجاز کے سفر میں تھے، 1915 کی بات ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے خلافت عثمانیہ سے رابطہ کیا۔ خلافت عثمانیہ کے وزیر جنگ دولت پاشا سے ان کا رابطہ ہوا، وہاں کی نیوی کے وزیر تھے جمال پاشا، ان سے رابطہ کیا، اور حجاز کے جو گورنر تھے غالب پاشا، ان سے رابطہ ہوا، جرمن حکومت سے انہوں نے رابطہ کیا، روس کی حکومت سے رابطہ کیا، اور ان سب لوگوں سے پلان کر کے ان کی حمایت حاصل کی، اور ان سبھی لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو فوج تیار کی جا رہی ہے، جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پوری طرح سپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے افغانستان
افغانستان کا سفر کیا۔ 14 اکتوبر 1915 میں مولانا برکت اللہ بھوپالی پہلے افغانستان پہنچتے ہیں، اس کے بعد اگلے دن 15 اکتوبر 1915 کو مولانا عبید اللہ سندھی پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے رہنما بھی افغانستان کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں کابل میں جو حکومت تھی امیر حبیب اللہ کی تھی، اور وہ بھی اسلامی نظام کو وہاں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان میں پہنچ کر دسمبر کے مہینے میں ایک حکومت کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا یہ جلا وطن حکومت ہے بھارت کی یا پروویژنل گورنمنٹ آف انڈیا ہے۔ اس حکومت کا صدر بنایا گیا راجہ مہندر پرتاپ کو۔ اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا مولانا برکت اللہ بھوپالی کو، اور وزیر داخلہ بنایا گیا مولانا عبید اللہ سندھی کو۔ ان تمام لوگوں نے ایک آرمی کی تشکیل دی جس کو جنود اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی آرمی، اور منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پلان کا حصہ تھا کہ خلافت عثمانیہ پر انگریزوں کا جو حملہ ہو رہا ہے، برٹش امپائر جو خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے کی سازش رچ رہی ہے، تو ادھر سے خلافت عثمانیہ کو سپورٹ کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں خلافت عثمانیہ جرمن حکومت اور روس کی حکومت برٹش امپائر کے خلاف جنگ لڑنے میں مدد دے گی، سپورٹ کرے گی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے غالب پاشا اور سبھی لوگوں کا تعاون مل جانے کے بعد ایک خط بھیجا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کو۔ وہ خط پہلے بھارت پہنچتا ہے، بھارت کے بعد وہ افغانستان پہنچ گیا، اور اس خط کے مطابق مولانا عبید اللہ سندھی نے پوری تیاری کر لی، اور اس کے بعد زعفران رنگ کے ایک رومال پر انہوں نے اپنا پورا پلان لکھ کر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو حجاز کی طرف روانہ کیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے پورا پلان، پورا منصوبہ پر مشتمل جو خط تھا جس کو دیا پہنچانے کے لیے وہ شخص تھا، وہ نوجوان تھا عبدالحق، اور عبدالحق کی ذمہ داری تھی کہ ملتان میں شیخ عبدالرحیم تک پہنچانا ہے، اور شیخ عبدالرحیم کی ذمہ داری تھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچانا۔ لیکن جیسے ہی عبدالحق وہ خط لے کر وہاں سے نکلا، راستے میں ملتان آ رہا تھا، اور اس کو لگا کہ وہاں حق نواز ہے جس سے اس کے تعلقات ہیں، اور حق نواز انگریزوں کا بھی جاسوس اور آفیسر تھا، تو عبدالحق نے یوں ہی جا کر حق نواز سے ملاقات کی۔ جب حق نواز کے ہاں عبدالحق پہنچے تو حق نواز نے عبدالحق سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کس نے تم کو کیا دیا ہے، اور بات کرتے ہوئے اس نے ان سے تمام باتیں اگلوا لی، تمام راز کو جان لیا، اور جیسے حق نواز کو پتہ چلا اس نے بھانپ لیا کہ بہت بڑا خطرہ ہے برٹش امپائر کے خلاف، انگریزوں کی حکومت کے خلاف، اور اس نے پھر برٹش آفیسر کو اس کی اطلاع دی۔ شروع میں برٹش آفیسر کو بھی یقین نہیں آیا، لیکن جب کئی دنوں تک اس کی چھان بین کی گئی، جانچ کی گئی، تب اس کو اندازہ ہوا کہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور پھر اس پورے مومنٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اسی مومنٹ کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو منصوبہ تھا ہندوستان کو آزاد کرانے کا، 19 فروری 1917 کو ہندوستان پر ان تمام حکومتوں کے سپورٹ سے حملہ کرنے کا وہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد مولانا برکت اللہ بھوپالی نے بعد میں جرمن کا دورہ کیا، امریکہ کا دورہ کیا، دنیا کے اور بھی کئی دیشوں میں تنظیمیں قائم کی گئی ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مومنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے، اور اسی وجہ سے اس پورے مومنٹ کو، اس پوری تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، اور اس تحریک کا جو مرکز بنایا گیا تھا افغانستان کو بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جب مولانا امیر متقی خان دیوبند کے دورے پر تھے اور وہاں انہوں نے سبھی سے بات چیت کی، تو مولانا ارشد مدنی نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو انہوں نے یہی کہا کہ طالبان کے لوگوں سے ہمارا رشتہ صرف علمی اور روحانی نہیں ہے کہ جو کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہے اسی طرح کی کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک رشتہ آزادی کا بھی ہے۔ افغانستان کے لوگوں نے امریکہ کے خلاف جنگ کی اور امریکہ کی حکومت کو، آرمی کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن جب 1857 میں انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کر لیا، برٹش امپائر کے تحت انڈیا آ گیا، تو انڈیا کی آزادی کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے جس سرزمین کو، جس خطہ کو آزادی کا سینٹر اور محور بنایا گیا وہ علاقہ افغانستان کا تھا۔ افغانستان کے اس وقت کے امیر حبیب اللہ نے انڈیا کے لوگوں کو، ان مجاہدین کو، ان انقلابیوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دی، ان کو سپورٹ کیا، ان کو تعاون کیا، اور ہر طرح سے مدد فراہم کی کہ آپ انگریزوں کے خلاف، برٹش امپائر کے خلاف جنگ کیجئے، ہم آپ کو ہر طرح کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب برٹش امپائر کو اس وقت پتہ چلا تھا کہ افغانستان کی حکومت ہمارے خلاف سازش رچنے والوں کو سپورٹ
سپورٹ کر رہی ہے تو ان پر بھی دباؤ بنایا گیا, رشوت کا آفر دیا گیا. اس کے باوجود ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ ہی اس وقت کے مجاہدین کو, اس وقت ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلانے والوں کو برٹش امپائر کے انہوں نے حوالے کیا. تو یہ افغانستان کا نمایاں اور تاریخی کردار رہا ہے. اس ویڈیو میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امیر متقی خان کہہ رہے ہیں کہ شیخ الہند جس نظام کو لانا چاہتے تھے, جو ان کا منصوبہ اور ایجنڈا تھا, وہ اس وقت پورا نہیں ہو سکا, لیکن ہم لوگوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے اور یقیناً شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگی. آپ اس بات کو بھی اتفاق سمجھیے یا اسے حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ 14 اکتوبر 1915 کو مولانا برکت اللہ بھوپالی افغانستان کی سرزمین پر پہنچے تھے اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے نے جب دلی میں ملاقات کی تو تاریخ بھی تھی 14 اکتوبر کی, صرف سن کا فرق ہے, وہ 1915 اور یہ 2025. مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل گھر تھا وہ دیوبند کی سرزمین ہے اور دیوبند میں ان کا خانوادہ آج بھی موجود ہے. ان کے خانوادے میں ایک نمایاں نام ہے ریاض محمود کا, جو ان کے پرنواسے ہیں. انہوں نے ملاقات کی مولانا امیر متقی خان سے, ان کو چادر اور ٹوپی ہدیہ کے طور پر پیش کی اور اس ڈیلیگیشن میں خرم صاحب بھی موجود تھے, دوسرے لوگ بھی موجود تھے اور ان سب لوگوں نے مشترکہ طور پر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان رشتے زیادہ بڑھے. آپ انڈیا کے لوگوں کو ویزا دیجئے جو جا کر وہاں وزٹ کر سکے, سیاحت کر سکے یا بزنس کر سکے اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اور بھارت کے رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو اور مولانا امیر متقی خان نے کہا کہ یقیناً ہم اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ بھارت کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویزا دیا جائے گا, افغانستان آنے کے لیے ہر طرح کا سپورٹ کیا جائے گا. ہمارے ڈپلومیٹ جلد ہی یہاں آنے والے ہیں. ہماری ایمبیسی جو اب تک ایک طرح سے بند پڑی تھی, ورک نہیں ہو رہا تھا, اب ہماری ایمبیسی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو یقینی طور پر دونوں ملکوں کے رشتے میں اب اضافہ ہوگا. ادھر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اب افغانستان کے طلبہ کو بڑی تعداد میں ویزا ایشو کیا جائے گا دارالعلوم دیوبند اور یہاں کے دیگر دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے. جب افغانستان کے وزیر خارجہ دیوبند گئے تھے 11 اکتوبر کو تو انہوں نے یہی بات چیت کی تھی اور دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک طرح سے ہری جھنڈی دے دی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی یقین دہانی کرائی ہے افغانستان کو کہ جس طرح جے این یو میں, ڈی یو میں یا دیگر یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے افغانستان کے طلبہ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے, اسی طرح یہاں کی جو سب سے بڑی مذہبی یونیورسٹی ہے دارالعلوم دیوبند ہے, وہاں دینی تعلیم کے حصول کے لیے بھی ویزا ایشو کیا جائے گا. ادھر انڈین میڈیا میں بھی اب یہ بحث چل رہی ہے کہ جب تک طالبان کے طلبہ یا طالبان کے لوگ پاکستان کے دارالعلوم حقانیہ میں پڑھ رہے تھے, وہاں سے وہ حدیث شریف کا درس لے رہے تھے, اس وقت جو ان کی سوچ تھی وہ کٹر پنتھی والی تھی. اس وقت جو ان کی سوچ تھی وہ ایک طرح سے ہندوستان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی. لیکن اب جب انہوں نے اپنا مرکز اور اپنا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کو قرار دے دیا ہے تو یقیناً اب ان پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کی سوچ میں شدت پسندی ہے, وہ کٹر پنتھی ہے یا انڈیا کے اگینسٹ ہے وہ, بلکہ اب ان کی سوچ کا احترام کیا جائے گا. اور یہ بات انجنا اوم کیشپ جیسی جرنلسٹ اپنے شو میں کہہ رہی ہے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اب افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان کو قاسمی کی ڈگری مل گئی ہے, اب اپنے نام کے ساتھ وہ قاسمی لگا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے سند حدیث کی اجازت لے لی ہے اور وہاں کے طلبہ بڑی تعداد میں آئیں گے. طالبان جب تک پاکستان کے حقانیہ دیوبند سے جڑا تھا تب تک اسے ایک آتنکوادی, کٹر پنتھی, جہاد پسند کرنے والا سنگٹھن مانا جاتا تھا. لیکن اب طالبان بھارت کے مدرسے سے جڑ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مول دیوبند کی وچاردھارا کو مانتا ہے, اس کی جڑیں کسی آتنکوادی سنگٹھن سے نہیں جڑی. تو اس لیے یا کہہ لیجئے اس طرح اب جسٹیفائی کیا جا رہا ہے بھارت سرکار کے طالبان سرکار کے ساتھ رشتہ کو بہتر بنانے کو. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور مجھے دیجیے اجازت.